दवाओं से नहीं कटा करते, वो दुआओं से कट जाया करते, दुआओं से कट जाया करते। नहीं जानते हो, सोच भी नहीं सकते यार, मौत का कुछ पता है? झटकों में मौतें हो रही है, हाँ झटकों में मौतें हो रही है। वो एक अमेरिका में रहता था, बहुत बड़ा अमीर था, ठीक है। उसे जब ब्लड कैंसर हुआ ना, सारे डॉक्टरों ने कहा कि बस तू कुछ महीनों का मांग गया, सारी दवाओं से थक गया, तो कल चलो किसी अल्लाह वाले से मिल लूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, किसी अल्लाह वाले से मिल लूं। वो गया एक अल्लाह वाले के पास, कहने लगा हुजूर डॉक्टर ने कह दिया 4-5 महीने में मर जाएगा। सबने लाइलाज कर दिया, मैं क्या करूं? फरमाने लगे कहाँ रहता है? कहा फलां मुल्क में। कहा अपने मुल्क कब से नहीं गया? कहा 25 साल हो गए। जानते हो, उन्होंने कहा अपने मुल्क चला जा। कहा फिर? कहा अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को अपने घर पे दावतें खिला। फिर उसके बाद मेरे पास वापस आया। अपने मुल्क में उसने ना 1.5 महीने तक लंगर किया, बहुत पैसे वाला था। 1.5 महीने लंगर किया, 1.5 महीने बाद अमेरिका वापस गया, चेकअप कराया तो कोई कैंसर नहीं था। फिर पापा के पास गया, कहने लगा ये क्या हुआ? उसने कहा तू नहीं जानता, जो बीमारियां दवाओं से नहीं कटती है, वो दुआओं से कट जाती है, दुआओं से कट जाया करती है। इन्हें बुलाया करो, इन्हें खिलाया करो। कसम खुदा की कभी फंसोगे ना तो ऐसी जगह से अल्लाह बेड़ा पार करेगा, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन यानी सच्ची होनी चाहिए, दोस्ती सच्ची होनी चाहिए, ख्याल रखना मेरी बात का, दोस्ती सच्ची होना चाहिए। बाबा फरीद का एक मुरीद था ना, वो भी सुन ले थोड़ी सी बात, मैं चल रहा हूँ। हाँ, बाबा फरीद का एक मुरीद था, तो बड़ा गरीब था वो। आज हम दूर हो रहे, हम दूर होते जा रहे। कुरान वालों की कदर हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें खुद कुरान नहीं आता है। हमें सीरियलों के नाम याद है कि उनसे वक्त कौन सा सीरियल आता है, कौन सा नाटक आता है, हमें सब पता है। लेकिन कुरान में कितने प्यारे हैं, कुछ जवानों को नहीं पता। कुंडों के हवाले से हाँ जी, तवज्जो है ना सारे लोग? चलिए इंशाल्लाह। हाँ अल्लाह अपना सलाम। वो मसला थोड़ा सा बात लंबी हो जाएगी। सितारे तोड़कर जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है। अभी बात पहुंची कहाँ जाऊं? तवज्जो है ना सारे लोगों की? जो खड़े हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। घर जाना तो माँ के हाथ चूमना, कहना तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें। जो खड़ा है ना अल्लाह उसे सलामत रखे, जो बैठा है अल्लाह उसे सलामत रखे, जो जिस जगह है अल्लाह उसे सलामत रखे। बस सुन ले, इसलिए कि बात मेरी नहीं, बातें सुन की, बातें सुन की। मैं अर्ज कर रहा था बाबा फरीद का ने बहुत शहीदा मुरीद था, लाडला मुरीद, ठीक है, था करीब। तो वो जिस इलाके में रहता था वहां की लुंगी ना बहुत मशहूर थी। साल में एक बार पीर के पास जाता ना, ऐसे इकट्ठे करता, एक लुंगी लेके जाता था और तोहफे में हजरत को लुंगी देता। बाबा फरीद गंज शकर लुंगी देता था। एक साल ना गुर्बत इतनी आ गई कि लुंगी ना खरीद सका, तो गया ही नहीं। बड़ा शर्मिंदा था, खाली हाथ कैसे जाऊं मुर्शिद की चौखट पे। हाँ, मुर्शिद की चौखट पे कभी जाओ मुजाहिद मिल्लत की चौखट पे तो पता चलता है यार, दिल कुछ बोलता है मेरे से। कभी पहुंचो ना मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया की चौखट पे। मैं जवान से मिला आज भी, मैं कसम से दिल से कहता हूँ, खुदा की रहमतें हों या अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी निशानी रखी तेरी। मैं दिल से कहता हूँ। लेकिन वो जवान मुझे गाड़ी में मिला, गाड़ी में मिला, मुझसे कहने लगा यार, मुझसे कहने लगा मौलाना, मैंने कहा, कहने लगा ताजुश शरिया के मुरीद हो? मैंने कहा हाँ। तुझे कैसे पता चला? उसने कहा तुम्हारा चेहरा बता रहा है। मैंने कहा तुझे मेरा चेहरा बता रहा है? कहने लगा बस एक बात बता दी, उसकी दाढ़ी कितनी बड़ी थी? तो मैंने कहा बता। वो कहने लगा मैं ताजुश शरिया के विसाल के बाद जब पहली बार मर्तबा मज़ार पे गया ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मज़ार से आवाज़ आ रही थी मेरी मज़ार के बाद में, आप पहले चेहरे पे सुन्नत सजा के लानी है। कहता हुजूर वहीं से लौट गया। वो ये कहते कहते रोने लगा और मैं कसम खा के आया था तेरी चौखट पे उस दिन आऊंगा जिस दिन पूरी दाढ़ी कर डालूंगा। यार कसम से आज भी ना उनके मज़ार पे जाओ तो ऐसा लगता है ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ पूछ रहे हैं, शायद हमसे हिसाब ले रहे हैं। मेरे नाम पर रोटी खाने वाले मसलक के आला हज़रत का कितना हक अदा करके आए। हाँ, ये अल्लाह वालों की चौखटें होती। तो वो साल के साल जाया करता तो लुंगी नहीं खरीद पाते,
نہیں خرید پایا نا، 1 سال پھر اس نے بہت محنت کی، تو اتنے پیسے بچا پایا کہ اس بار اس نے 2 لنگی خریدی۔ کتنی؟ 2 لنگی سمجھتے نا صابر بھائی؟ لنگی، تہبند، دھوتی، نہیں یہ واحد بندہ ہے جس نے اپنے ہوش میں 1 بار پجامہ پہنا۔ میں نے ایک دن صابر بھائی سے پوچھا تھا، یار مجاہد ملت کا دیوانہ دیکھو یار، ساؤنڈ والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ممبر والے کا خاک مقابلہ کر لو گے۔ میں نے ایک دن صابر بھائی سے پوچھا تھا، میں نے صابر بھائی بتاؤ یار تم لنگی کیوں پہنی؟ کہتے میرے مجاہد ملت کو بڑی پسند تھی۔ تو میں نے کہا کبھی یاد ہے پجامہ پہنا؟ کہنے لگے ایک دن پہنا تھا جس دن دولہا بنا تھا۔ بس یار میں صدقے جاؤں اس صابر کے، کیسا دیوانہ ہے۔ تفسیر سمجھ میں آ گئی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی۔ ساؤنڈ جب بھی لگتا ہے نا اس کا، سنیوں میں لگتا ہے، جلسوں میں لگتا ہے، گانے میں نہیں بجتا ہے۔ اس کا بھی اپنا مزاج، اپنا مشن ہے۔ روٹی بچوں کو ملے نہ ملے، میرے ساؤنڈ سے کبھی گانے کی آواز نہیں نکلے گی۔ تو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ اس صابر کو سلامت رکھے۔ میں کیا کر رہا تھا؟ کتنی خریدی؟ 2 خرید کے لے کے دل نے کہا یار اب تو پچھلی کی بھی قضا ہو گئی، ایک اس سال کی ایک پچھلے سال کی، اب شرم نہیں آئے گی۔ لنگی لے کے آ گئے، جب پہنچے نا بابا فرید کے پاس میں، کہنے لگے حضور یہ اس سال کی ہے اور یہ پچھلے سال کی ہے۔ آپ نے نا لنگیاں لی، لینے کے بعد رکھی، آگ لگا دی، چیخ نکل گئی مرید کی۔ بڑی محنت کر کے 2 لنگی خریدی تھی، سال بھر پیٹ کاٹ کے 2 لنگی خریدی تھی۔ حضور غریب کا تحفہ قبول نہیں کیا، کمی تھی غریب کے تحفے میں۔ تو بابا فرید مسکرا کے کہنے لگے میرے لال بات یہ نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں جلائی؟ کہنے لگے جو یار کو یار سے دور کر دے اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے۔ کہتے ہیں جو یار کو یار سے دور کر دے اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اب مجھے بتا تو سکی، اگر فرید اپنے یار سے کہتا ہے جو یار کو یار سے دور کر دے اسے آگ لگا دو، ایک لنگی کی وجہ سے تم مجھ سے 1 سال ملنے نہیں آیا تھا اس لیے میں نے آگ لگا دی۔ وہ عاشقوں اگر مصطفیٰ کہے تمہارے ٹی وی کی وجہ سے فاصلے ہو گئے تو ٹی ویوں میں آگ لگا دو، LCD میں آگ لگا دو، ناٹکوں میں آگ لگا دو، پینٹوں میں آگ لگا دو، شرٹوں میں آگ لگا دو، اور کوئی لباس جو مصطفیٰ سے دور کر دے اس کو آگ لگا دو، اور کہہ دو ہر وہ چیز جو مصطفیٰ سے دور کرے گی اس کو رکھا نہیں جائے گا، اسے آگ لگائی۔ ہر اس چیز کو آگ لگا دو جو مصطفیٰ سے دور کر دے، ہر اس چیز کو آگ لگا دو جو آقا سے دور کر دے۔ اس لیے گزارش ہے بھائی، خدا کے واسطے مسلمان بن۔ تکلیف ہوتی ہے یار، برا نہ مانیے گا، میری تقریر کبھی یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ جلسوں میں بھی ہماری جماعت کے کئی لوگ بنا ٹوپی کے آتے ہیں، کوئی پینٹ شرٹ نہیں چلاتا۔ بھائی بات بتائیے، بازار میں جب ہم لوگ رہتے ہیں نا تمہارے ہاتھ میں صابر بھائی توجہ ہے، اگر تھک گئے تو ختم کر دیں، میں زبردستی تقریر کسی پر تھوپتا نہیں ہوں، اس لیے کہ محنت سے میں تقریر کرتا ہوں، ہاں محنت سے تقریر کرتا ہوں۔ ابھی اختر رضا بھائی جب نظامت کر کے بیٹھے نا تو بیٹی نے کہا پسینہ آ گیا۔ میں بیٹی ہوتی ہے یار، کہنے لگے پسینہ آپ کے ماتھے پہ۔ میں کہتا ہوں قسم سے اگر بیٹی باپ کو مزدوری کرتے دیکھ لے تو روٹی چھوڑ دے گی، روٹی چھوڑ دے گی، یہ سوچ کر کے کہ میرا باپ کتنی محنت سے کماتا ہے، وہ ایک وقت کا کھانا بند کر دے گی۔ بیٹی ہوتی ہے یار۔ ابھی اسد بھائی نے دعا ایک شعر پڑھا تھا، بڑے خوش بخت ہیں، کیا ہے؟ ہاں ہاں مقدر کے دھنی ہوتے ہیں بیٹی مانگنے والے۔ بڑی پیاری بات کہی تھی یار، بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے بعد پھر پڑھوانا سکتا ہے اس شعر کو، پھر سمجھ میں آئے گا صحیح سے یہ شعر۔ ہاں بیٹی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں دعا کر دعا بیٹا دے دے، میں کہتا ہوں یار اور کوئی ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، میں کہتا ہوں پھر بیٹی مانگ لے، خدا جسے بیٹی دے دیتا اس کے گھر میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے،
सब कुछ आ जाता। बेटी बड़ी चीज है यार, बेटी बड़ी चीज है। तब कह रहे थे, बेटी ने कहा मुझसे, मेरे सामने उसने कहा था माथे पे पसीना। यार बेटियां बाप का पसीना बर्दाश्त नहीं करती, खून कैसे बर्दाश्त करती? तुमसे गुजारिश है, लोग कहते हैं ना घर में सुख नहीं है जब से ब्याह करके लाए हैं। ये बीवी जो आई है ना, इसने जीना आराम कर दिया। जब तूने कैश मांगा था ना तो ये बाप के घर थी। सुन, जब कैश मांगा था ना तूने 10 लाख, और बाप को खबर मिली थी, बाप घर में आके सर झुका के बैठा था, इसने रोटी ला के रखी, बाप ने 2 लुकमे खाए वापस कर दी। बेटी थी से बाप के लुकमे भी आपके कितने खाता है। आज खिलाफ कयास उसने सिर्फ 3 लुकमे खाए, बैठ गई, रोटी लेके नहीं गई। कहती है बस सच बता कौन सा दुख है, आज तूने रोटी बड़ी कहीं खाई है? कहता नहीं बेटी बस भूख नहीं थी। कहा नहीं अब्बा भूख थी, बता रोटी कम क्यों खाई है? और जब कहता बेटी जहाँ रिश्ते की बात चल रही थी उन्होंने 10 लाख का सवाल किया है, तुझे क्या लगता है बेटी को एहसास नहीं हुआ मेरा बाप किस मजदूरी और किस मेहनत के साथ मुझे दुख में खिलाता रहा? कितनी रातों में जलसों में जाकर के मेहनतें करके पसीना टपकाया, तब जाके बेटी जवान होगी। कल कोई अख्तर रजा से आके कहे तेरी बेटी बाद में लेके जाएंगे, 10 लाख पहले दे, तो बेटी को एहसास नहीं होगा मेरा बाप खून पसीना एक करके रुकने कमा के लाता रहा? आज बेटियों के चक्कर में तुम दौलत से तोला करते हो। यार खैरत आनी चाहिए। जब तुमने 10 लाख मांगे, बेटी के दिल पे तीर चुभ गया था उसी दिन कि ये मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी दौलत से प्यार करते हैं। तुम 10 लाख लेकर के जब बेटी को लेकर के आए, बुड्ढा कहता ये मुझे अब्बा नहीं कह रही है, माँ कहती मुझे माँ नहीं कह रही है, शोहर कहता मेरे पैर नहीं दबा रही है। वो जानती है ना ये बाप है, ना ये माँ है, ना ये शोहर है, ये दौलत का कुत्ता है, ये लालच का कुत्ता है, ये इज्जत का कुत्ता है। इन्हें रोटी नहीं दी जाएगी, अब इन्हें पैर की जूती की ठोकरों पे रखा। बेटी होती है। जब तुमने 10 लाख मांगे, बेटी को पता चल गया था, उसे पता है कभी कभी हम इतनी घटिया हरकत करते हैं। शादी के कार्ड बटने के बाद, लोगों को इत्तला होने के बाद, पहले कहा था स्प्लेंडर देना, जब 8 दिन रह जाते तो कहता बुलेट चाहिए। ये सोच रहे ना कि मजबूर है। या तो बारात से 2 दिन पहले फोन आता है, लिस्ट भेजी जाए सामान की, गाड़ी कौन सी है, बाप लिस्ट भेजता, कहते नहीं कमी ऐसे पूरी करो वरना हम बारात नहीं लाएंगे। जब एक बाप के आगे ये कंडीशन होती है ना, फिर वो मौत को गले लगाता है। वो याद रख, अगर तेरी वजह से कोई बाप मरा या किसी बेटी ने फांसी लगाई, कसम खुदा की तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए वक्त का कुतुब भी आ जाए, अल्लाह उस वक्त तक नहीं बख्शेगा जब तक उसकी मौत का हिसाब तुझसे ले नहीं लेगा। ख्याल रखना मेरी बात का। बहुत अच्छी जगह बैठे हो, मगर खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को। कई बेटियों ने इसलिए मौत को गले लगाया, उनका बाप जहेज नहीं दे पाया। हाँ क्यों ये सितम करते हो किसी बाप के साथ, क्यों जुल्म कर रहे हो? खुदा के वास्ते खत्म कर दो इस सजा को, निकाह आसान कर दो। बेटियां मर रही हैं, सबसे हमदर्द बेटियां होती हैं, हमदर्द बेटियां होती हैं। हाँ बात भी आ गई है, फरमाइश की थी, तुम नहीं जानते हो, जहां बेटों की मोहब्बतें फेल होती हैं वहां से बेटी का प्यार शुरू होता है, वहां से बेटी का प्यार शुरू होता है। मैंने वो बातें बयान किया, मैंने कहा था कबीर को खुदा ने 4 बेटे दिए, बड़ी दौलत भी दी थी, और बड़ी दौलत दी थी उसने ना, बेटी का निकाह पहले कर दिया, बेटी बड़ी थी, फिर 4 बेटों को उसने जायदाद बांटी। जब जायदाद बेटी बांटी ना तो बेटी को कुछ नहीं दिया। मरते टाइम क्या करते हो, बेटों को बुला के कहते हो ला कागज ला, वसीयत लिख दो, कागज ला, कहीं तेरी जायदाद में बहन अपना मांग ले।
تیری جائیداد سے کئی طرح بہنوئی آ کے اپنی بیوی کا حق نہ لینے لگ جائے. لا لکھ دوں یہ ساری جائیداد اپنے 2 بیٹوں کو دے کے جا رہا ہوں, 3 بیٹوں کو دے کے جا رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں, دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ تمہاری جائیداد میں تمہاری بیٹیوں کا بھی حق ہے. کچھ بھی نہ دو, کم سے کم گھر میں ایک کمرہ بیٹیوں کو دے کے جایا کرو, تاکہ تیرے مرنے کے بعد جب یہ منہ لے کے آیا کریں تو بھابیاں دھکا دے کے واپس نہ کرے, بھائی گالی دے کے رخصت نہ کرے. اگر یہ آئے تو ایک کمرہ دے کے جا, فخر سے کہے گی کہ تیرے مکان میں نہیں آئی گئی, یہ اپنے مکان میں چل گیا. ایک مکان بیٹی کو بھی دے کے جائے, ایک مکان بیٹی کو بھی دے کے جائے. توجہ ہے صرف بیٹوں کو نہیں, بیٹیوں کو. اس نے نہ سارے بیٹوں کو بانٹ دیا, اکیلے بڑھا کے سب کچھ تقسیم کر دیا. جب سے بیٹی کی شادی کی تھی سسرالی نہیں گیا بیٹی. سسروں سے بھی گزارش ہے, سمدھیوں سے بھی گزارش ہے, ایک دوسرے کی مونچھ کے چکر میں نہ اپنی بیٹیوں کی زندگی تباہ کرتے. صرف اس لیے باپ نہیں چاہتا کہ میری مونچھ نیچی ہو جائے گی, اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ میری مونچھ نیچی ہو جائے گی. تیری مونچھ کے چکر میں کسی کی زندگی جھلس گئی, کوئی چھوٹ گیا اپنوں سے, مجھے خیال نہیں آیا. بدلو یار, مونچھ کے جھگڑے ختم کرو اور یہ اعلان کر دو ہماری محبت بھی خدا کے لیے ہوگی, ہماری دشمنی بھی خدا رسول کے لیے ہوگی. سمجھ رہے ہیں میری بات مکمل کر دو. 4 بیٹوں کو جہیز بانٹا, وہ 4 بیٹوں کو سامان بانٹا, بیٹی کو کچھ نہیں دیا. بڑا فخر تھا بیٹوں کا, بڑا گھمنڈ کرتے ہو نا, بیٹا پیدا ہو تو لٹو بٹ رہی, بیٹی پیدا ہو نا تو منہ لٹکا کے کریا, اور نہ بیٹا دیتا تو کچھ بات, تو بیٹی آئی ہے. تو نہیں جانتا تیرے آنسوں کو پوچھنے والی بیٹی ہوتی ہے, تیرے دکھوں کو بانٹنے والی بیٹی ہوتی ہے. اگر اس موضوع پہ گفتگو کروں تو بڑا وقت چاہیے, بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں. اللہ اکبر. سنیے گا پیارے, جب وہ بیمار ہوا نا تو اسے بڑا فخر تھا اپنے بیٹوں پہ. اس نے کہا بیٹوں کو بلایا جائے, کہا کیا بات ہے, کہا چیک اپ کرایا جائے. جب چیک اپ ہوا نا تو اس کی کڈنی فیل ہو گئی تھی. کس کی؟ باپ کی. دونوں گردے فیل. ڈاکٹر نے کہا نہیں بچنے والے, اگر زندگی چاہتے ہو تو تمہیں دوسری کڈنی لگانی پڑے. سمجھ گئے نا میری بات؟ دوسری, اگر توجہ نہیں ہے تو بات ختم کر دوں, اگر ہے تو بولے یا رسول اللہ, دوسری کڈنی لگانی پڑے گی. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, پیسہ بہت ہے, منگا لو کہیں سے بھی. ڈاکٹر نے کہا خریدی نہیں جاتی ہے, تیرا اپنا دے گا تب لگے گی, تیرا اپنا دے گا تب لگے گی. اس نے کہا اچھا. 4 بیٹے, اس نے بڑے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹے میں کچھ دن اور جینا چاہتا ہوں, ایک کڈنی دے دے, میں کچھ اور جینا چاہتا ہوں. جانتے ہو بیٹے نے کہا ابا اگر ہم نے کڈنی دے دی تو ابھی ہماری پوری زندگی باقی ہے, تم جو جی چکے ہو تمہیں کیا چاہیے, جتنی سانسیں جی اور نکلو. بیٹے نے یہ کہا اور باپ کو کڈنی دینے سے انکار کر دیا. اس نے دوسرے بیٹے کو بلایا, تیسرے کو, چوتھے کو, جن کو ساری جائیداد دی تھی, لاکھوں کروڑوں روپیہ جن کی تعلیم پہ لگایا تھا, سارے بیٹے ٹکرا کے چلے گئے. سب نے کہا نہیں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, سب چھوڑ کے چلے گئے. اس دن اسے احساس ہوا کہ اس نے سب سے بڑی غلطی کون سی کی ہے. اللہ اکبر. روتے ہوئے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا, کہنے لگا یار اب تو اندر لے چل, اب مجھے حیا آتی ہے, مجھے اپنے کسی سے ملاقات نہیں کرنی ہے. یہ گائے کے اپنے ہیں جو زندگی بچانے کے کام نہ آ سکے, یہ گائے کے اپنے ہیں جو میرے دکھ میں میرے ساتھ نہ ہو سکے. اس نے کہا اندر لے چل, جب تک زندگی رہے گی میرا علاج کر جی لوں گا. وہ اندر لے کے گیا. جیسی بیٹے پلٹ کے آئے, رشتہ داروں میں شور مچ گیا کہ اب فلاں سیٹھ کی زندگی کے کم دن رہ گئے ہیں. بیٹوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے. جب یہ بات رشتہ داری میں ہوا کی طرح پھیلی ہے, بات چلتے چلتے اس بیٹی کے دروازے پہ پہنچی جس کے دروازے پہ یہ کئی سال سے نہیں گیا تھا. اسے پتا چلا میرا باپ بیمار ہے. بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے. اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا, اس نے سینے سے لگایا, 150 کلومیٹر کا سفر طے کیا. ہاسپٹل میں آئی, ڈاکٹر سے پوچھا اس نام کا مریض کس وارڈ کے اندر ہے. اس نے کہا فلاں وارڈ میں ہے. کہا اسے نہ کہ اسے گردے کی ضرورت ہے. کہا ہاں گردے کی ضرورت ہے. کہا میں گردہ دینے کے لیے آئی ہوں. ڈاکٹر کہنے لگا بتا تو صحیح کون ہے تو. کہا یہ نہ کچھ دیر ہو جائے گی. کہاں سے آئی ہے؟ کہا یہ باتیں بعد میں ہوں گی, جلدی کر کڈنی لے اور اس مریض کے ڈال دے, کہیں دیر نہ ہو جائے, کہیں اس کی سانسیں نہ رک جائے. ڈاکٹر نے آپریشن کیا, بچے کی کڈنی نکالی, بات کر ڈالی. اس کے بعد جب بچی ٹھیک ہو کے جانے لگی, ڈاکٹر نے کہا ٹھہر تو سکی, اب تو بتا دے تو کون ہے. کہا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بتا مریض کا حال کیا ہے. کہا اس کی طبیعت بہتر ہے. جب بچی جانے لگی, کہا بیٹی سن تو سکی. اگر وہ باہر آیا, اس نے مجھ سے پوچھا کڈنی کون لے کے گیا ہے, زندگی کس نے بچائی ہے, تو کیا جواب دوں گا, کچھ تو بتا دے. اس نے کہا قلم کاغذ دے, ایک خط لکھ
دیکھا, ڈاکٹر کے حوالے کیا, کہا اسے رکھ لے, اگر مریض نکلنے کے بعد میرے بارے میں پوچھے تب یہ خط دینا ہے, اپنی مرضی سے نہیں دینا ہے, اپنی مرضی سے نہیں دینا ہے. اللہ اکبر. جب باپ شفا یاب ہوا, سارے رشتہ داروں کو پتا چل گیا سیٹھ جی پھر سے ٹھیک ہو گئے ہیں, تندرست ہو گئے ہیں, ابھی بہت پیسہ ان کے نام میں ہے, چاروں بیٹے ریسیو کرنے کے لیے آگے. لیکن باپ نے کہہ دیا مجھے اس اولاد سے مطلب نہیں ہے جو کل ساتھ چھوڑ کے چلی گئی تھی, مجھے بیٹوں کے پاس میں لے کے جاؤ, ان سے کہہ دو کہ باہر کھڑے ہو جائیں, میں ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا, مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ جس نے میری زندگی بچائی ہے. جب یہ ڈاکٹر کے پاس گیا, کہتا ڈاکٹر تیرا شکریہ, تو نے میری زندگی بچائی ہے, میرے بیٹوں نے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا. جب اتنا سنا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے یار میرا شکریہ ادا نہ کر, شکریہ ادا کرنا ہے تو اس بچی کا کر جو تجھے گردہ دے کر کے چلی گئی ہے. اتنا سننا تھا کہ یار کون تھی وہ بچی جس نے مجھے گردہ دیا ہے, 10 سال سے بیٹی کے دروازے پہ نہیں گیا, وہ تو نہیں آ سکتی ہے, کوئی اپنا بیٹا بھی جب نہیں دے کے گیا تو یہ کون بیٹی تھی؟ اس نے کہا نام تو نہیں بتایا, کہا پھر پتہ بتا دے, کہا پتہ بھی نہیں بتایا, کہا پھر کیسے تلاش کروں؟ کہا یاد ہے جب وہ جا رہی تھی ایک خط دے کر کے گئی تھی اور کہا تھا اگر مریض میرے بارے میں پوچھے تو یہ خط دے دینا. جیسے ڈاکٹر نے خط نکالا, اس مریض کے حوالے کیا, اس نے پہلی لائن پڑھی کہ چیخ نکل جاتی ہے, زمین پر بیٹھ گیا. ڈاکٹر کہتا یار بتا تو سکی ایسا کیا ہے اس خط کے اندر جو تو کھڑا نہ رہ سکا؟ ویکسین بھی اچھی لگی ہے, دوائیاں اچھی لگائی گئی ہے, ہر خوراک اچھی دی گئی ہے, تجھے تب بیٹھ کے اٹھایا گیا ہے جب ٹانگوں میں طاقت آ گئی ہے, کھڑا کیوں نہیں رکھا؟ اس نے کہا ڈاکٹر تو نہیں جانتا ہے یہ خط کسی اور کا نہیں ہے بلکہ مجھ کم نصیب باپ کی بیٹی کا خط ہے. اللہ اکبر. کہا اس میں لکھا کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے اے میرے باپ ایک مجبور بیٹی کا سلام قبول ہو, اے میرے باپ مجھے پتا چلا تیری طبیعت خراب ہے, بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا, اے میرے باپ 10 سال سے شادی کے بعد تم میرے دروازے پہ نہیں آیا, میں نہیں جانتی ہوں میری خطا کیا تھی, میرا قصور کیا تھا, مجھے اتنا نہیں پتا ہے تو اپنی بیٹی سے کیوں روٹ کے بیٹھ گیا ہے. اے میرے باپ میں یہ نہیں جانتی ہوں, لیکن تجھے نہیں پتا ہے جب عید آتی ہے دنیا چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھا کرتی ہے, تیری بیٹی دروازے پہ آیا کرتی ہے, سب بچ کہتے ہیں تو دروازے پہ کیا دیکھنے جاتی ہے, تو میں کہتی ہوں لوگوں تمہارا چاند آسمان میں چمکے گا, میرا چاند تو میرے میکے کے راستے سے نظر آئے گا. کہا تجھے کیا پتا ہے کتنی عیدیں آئی ہیں چلی گئی ہیں لیکن تو نہیں آیا ہے. اے میرے باپ کوئی شکوہ نہیں ہے, تو نے ساری جائیداد اٹھا کر کے بیٹوں کے حوالے کر دی, میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا, ساری میلیں تو نے بیٹوں کے نام کر دی, میں نے کوئی شکایت نہیں کی ہے. اے میرے باپ مجھے پتا چلا ہے کہ تیری طبیعت خراب ہے, گردے فیل ہو گئے ہیں, بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کیا ہے. بابا میں برداشت نہ کر سکی, اگر تو نے جائیداد نہ دی تو کیا ہوا, 18 سال سینے سے لگا کے تو پال لیا تھا, محنت کے لقموں سے 18 سال اپنی بیٹی کو کھانا تو کھلایا تھا. اے میرے باپ اگر ان لقموں کے بدلے میں جان بھی مانگے گا ہنستے ہنستے دے دوں گی. اے میرے باپ میں تیری بیٹی ہوں اور یہ جو گردہ دے کے جا رہی ہوں یہ کوئی احسان نہیں کیا ہے تجھ پر, یہ کوئی احسان نہیں ہے میرا. اے میرے باپ اگر میرے اس عمل سے راضی ہو تو بیٹی کی صرف ایک تمنا ہے, اگر میرا جنازہ اٹھ جائے تو میرے جنازے کو آگے کاندھا دے دینا, میرے جنازے میں شامل ہو جانا تاکہ جنازہ اٹھے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے بد نصیب کا جنازہ ہے, جنازہ میرا ہو کاندھا تیرا ہو, دنیا کا کہ خوش نصیب بیٹی کا جنازہ جا رہا. تکبیر, نعرہ